الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدقت يا رب العالمين. مکرمین محترمین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی. سب سے پہلے پڑھی جانے والی آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق یکتا ایک اللہ ہی ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل انکار کرتے ہیں. وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. آیت نمبر 23 لا جرم، ضرور بالضرور، لا جرم یہ بات برحق، لا جرم لا شک بھی ہے، اس میں ذرا تردد شک نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم خوب جانتا ہے ما یسرون، جن چیزوں کو وہ ظاہر چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، شان یہ ہے کہ وہ رب الجلال محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں. آیت نمبر 24 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ناول ہیں یہ. آیت نمبر 25 لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزار ان کے بوجھوں کو، کاملتاً پورے کے پورے، یوم القیامہ قیامت کے دن. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر نالج کے، بغیر معلومات کے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے گمراہ کیا ہے. الا، خبردار، سن لو، ساء، بہت برا ہے وہ بوجھ، ما یزرون، جو وہ اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل کی جب ابتدا ہوئی تھی، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا، بعثت کا ذکر کیا، وحی الہی کا ذکر کیا. پھر رب الجلال نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور علامات کو تفصیلاً ذکر کر، ایک ایک بات کو دعوے اور دلیل کے ساتھ ذکر کر. گزشتہ
درس میں جو مشرکین ہیں، بڑے مشرک ہیں یا چھوٹے مشرک، جلی ہے یا خفی ہے، کسی بھی پردے میں ہے، کسی بھی تصویر میں ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ تم یہ بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک مکھی کا سر پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک مچھر پیدا کر سکتے ہیں؟ مچھر کی آنکھ پیدا کر سکتے ہیں؟ مٹی کا ایک ذرہ ہی پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اچھا، دوسرا سوال، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ماتھا ٹیکتے ہو، عبادت کرتے ہو، لائق تعظیم سمجھنا، عبادت کے دن کسی کی عظمت کو دل میں رکھنا اور اس کی عبادت کرنا جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو آپ یہ بتائیے یہ خود پیدا ہو گئے؟ چلو پیدا تو نہیں کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے پاسٹ میں، نہ کر سکتے پریزنٹ میں، نہ کر سکیں گے فیوچر، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ استقبال میں۔ اب یہ بتائیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اپنی مرضی سے یہ مر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تیسرا سوال یہ تین قسم کے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ایک ہے اموات غیر احیاء، یہ آخری آیت کی گزشتہ درس ہے، آیت نمبر 21 کی۔ اموات یہ بے جان ہے، مردے ہیں، مردے، غیر احیاء، زندگی کی رحمت نہیں ہے۔ تو تین قسم کے وہ بتائے تفسیر بیضاوی کے حوالے سے۔ ایک تو وہ پتھر ہے، بت ہے، بت سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، پیتل کے ہوں، شیشے کے ہوں، تانبے کے ہوں، لکڑی کے ہوں، کھجوروں کے بناتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خود بناتے تھے۔ یہ جتنے بت ہیں یہ تو مٹی ہے، جیسے ہندو 33 کروڑ دیوتاؤں کو پوچھتا ہے، 33 کروڑ بت بنائے، کتنا پیسہ لگایا، اتنی جگہ گیری کی ہوگی۔ آج کا یہود بھی اور آج کا نصرانی بھی بت پرستش کرتا، انہوں نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں۔ مشرکین کا تو قانون کو تو مشرک کہتے اس لیے وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ بت بنائے ہیں یہ تو مٹی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان پر مکھی بیٹھ جائے، ان کو کوئی لات مار دے، کوئی کتا آ کے ان پر پیشاب کر دے، تو کیا یہ اس کا گلا دبا سکتے ہیں؟ اس کو مار سکتے ہیں کہ میں بھوت ہوں، تجھے شرم نہیں آتی، تو یہ پیشاب کرتا ہے میرا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اٹھا کے بت خانے سے کوئی نالے میں پھینک دے تو وہ کچھ چوں کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات تفسیر معالم العرفان میں دروس القرآن میں لکھی ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جو پوجا کرتے ہیں، جو مر چکے ہیں، عرس کے نام پر پوجا کرتے ہیں، چادر چڑھانے کے نام پر پوجا کرتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور آخری ایک یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مراقبہ گردن جھکا لیتے ہیں اور دل دل میں ان سے مانتے ہیں بیڑا پار لگا دے، میں پاک پتنتے آنکھ روٹی بیڑا میری بننے دا، عبدالحق کا بیڑا تک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی۔ تو کشتی پار لگانے والا کون ہے بھائی؟ اور بیڑا پار کرانے والا کون ہے؟ کتنے مسلمان ہیں شرک کا مبتلا لے کے کہتے ہیں آپ کو ولیوں کو ماننے والے ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، تم تو ولیوں کے گستاخ ہو، مطلب تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے، تمہیں بھی ہماری طرح مشرک بن جانا چاہیے، شرک کرنا چاہیے، جو فی الحال کر چکے ہیں۔ سال میں کسی نہ کسی دن مقرر کرتے ہیں لال شہباز کلندر، اور جناب برش کی دروازہ رکھا ہے،
یہاں عبداللہ شاہ غازی بازار کا ہے، یہاں سے آپ لاہور ٹریول کریں تو داتا دربار ہے، امام علی رجویری تھا لیکن داتا دربار یعنی ایسا دربار کہ جو وہاں جاتا ہے بابا اس کو دیتا ہے، تو دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ یہ دو کے ساتھ تیسرے وہ لوگ ہیں جتنے بھی لوگ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو تین دلائل اللہ نے دی، وہ جب مر جائیں گے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو سینس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب تک قبروں میں پڑے رہیں۔ بھائی میں اور آپ جتنے پڑھے لکھے گریجویٹ مر جائیں گے، مریں گے نہیں مریں گے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا کب تک مریں گے، کب تک قبروں میں پڑے رہیں۔ یا کتنے نمازی تھے؟ اویس صاحب یا نمازی تھے، مجاہد بھائی یہاں کے صدر نمازی، قبر پہ چلے گئے، کیا پتہ کب تک لیٹا رہنا پڑے، اور ہم چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہوگا کب تک رہنا پڑے۔ ایام المعدود تب آئے گا، کب تک رہنا پڑے۔ شرک کی ترغیب کے بعد اللہ رب العزت نے آج کی آیت، اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات، جس کو ہم اپنی زبان میں جوڑ کہتے ہیں، مناسبت کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں۔ ہر آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہوتا ہے، تو وہاں شرک کی تردید کی یا اللہ رب العزت کی الوہیت کا اثبات ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ 7واں پارہ جس کو وَإِذَا سَمِعُوا کہتے ہیں، سورت کا نام انعام، وَإِذَا سَمِعُوا کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے تعارف کرا، اس پر الہ ہوا، تمہارا الہ مشکل کشا، پالن ہار، حاجت روا، بیڑا پار لگانے والا، مقنن، دستگیر فارسی کا لفظ، دست کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور گیر کہتے ہیں پکڑ کی، دوست باشد کے گیرن دست دوست، در پریشانی آلی و در مان دیکھی، دوست اس کو کہتے ہیں کہ دوستی کا حق اس وقت ادا کرے جب میرا آپ کا دوست پریشانی، اس کا ہاتھ میں اس کو تسلی، یہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو الہ کہتے ہیں جو مشکل کشا، مختار کل ہو، ہر چیز کا اتھارٹی، اختیار، علیم کل ہو، ہر چیز کی نالج اس کے پاس، اور علیم بذات الصدور ہو، خلاق علی الاطلاق، ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، مدبر ہو، ہر چیز میں اس کی تدبیر چلتی ہے، یدبر الامر، جتنے احکامات ہیں اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ۔ تو آخری اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں جس پہ اللہ نے اس آیت کی تفصیل بیان کی، اور اس آخری اردو میں وَإِذَا سَمِعُوا کا آخر، سورت کا نام کیا ہے؟ انعام۔ انعام، اللہ جزاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے اللہ نے پیدا کیا، آسمان سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا، دیکھ دیکھ کے نہیں بنایا۔ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کو پوچھ رہے ہیں، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پالنہار۔ تو میں لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس دنیا میں رہتے ہوئے یدرک الابصار، اور اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو جگہ جگہ بیان کیا، اذکروا اللہ، اذکروا الرحمن، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ رب العزت نے توحید بھی بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید بھی کی. اب ہم آتے ہیں لفظ الہ کی تفسیر کیا ہے. ابن کثیر علامہ سید محمود البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے المعانی احکام القرآن میں ان کا جساس رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر بیضاوی معالم القرآن میں معالم العرفان میں رحیلۃ الجنان میں معالم القرآن میں تفسیر مظہری میں تمام تفسیروں میں تفسیر کی. الہ عربی زبان معبود برحق کے جتنی شریعتیں پہلے نازل ہو چکی تمام میں معبود برحق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا ان کی اپنی زبان میں وہ لفظ الہ تھا کہ معبود برحق کون ہے؟ یہ تفسیر بیضاوی. دوسری تفسیر میں لکھا ہے کہ الہ کا ترجمہ ہے عبادت. تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ الہ کے لفظ اللہ مشتق ہے نکلا ہے وہ لفظ الہ سے. لفظ اللہ کی اصل الہ ہے. تیسرا یہ الہ یا الہ سمع یسمع سے آتا ہے یعنی تحیر العقول. ساری عقلیں دنیا کی حیران ہیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے. کائنات کو دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اللہ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں صبح شام کو دیکھتے ہیں سردی گرمی کو دیکھتے ہیں صحت بیماری کو دیکھتے ہیں زندگی موت کو دیکھتے ہیں خوشی غمی کو دیکھتے ہیں بڑھاپے اور جوانی اور بچپن کو دیکھتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ کون سب کچھ کرنے والا اللہ. تو فرمایا کہ الہکم الہ واحد. عقلیں حیران. اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر مفسرین نے لیعرفون سے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم سب جگہ سنتے ہیں اللہ نے انسان اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. مفسرین فرماتے لیعرفون تاکہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں. اللہ غفور ہے تو کیسے ہے؟ رؤوف ہے تو کیسے ہے؟ رحیم ہے تو کیسے ہے؟ ستار ہے تو کیسے ہے؟ غفار ہے تو کیسے ہے؟ قہار ہے تو کیسے ہے؟ جبار ہے تو کیسے ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین کیسے ہے؟ وما تخفی الصدور کیسے ہے؟ اللہ خالق کل شیء کیسے ہے؟ وہ علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے ہر چیز کا وکیل ہے. وہ کیسے ہے؟ دیر تو دیکھ جہاں آدمی کی آنکھ ہوتی ہے کہاں آنکھ جاتی ہے جہاں آدمی کا دل جائے تو گھڑی پر جائے گی نظر. اس کا مطلب ہے دل کرا دیکھ پڑ تو لیٹتے ہی ہوں انگلش ٹرائی اگین لیٹ. وہ بھی عرض کر رہا تھا کہ تیسرا مطلب تو ہوتا ہے تحیر. چوتھا مطلب لکھا ہے ولیہا. لفظ اللہ علیہا سے نہیں نکلا بلکہ ولیہا سے نکلا ہے. اور ولیہا کا مطلب ہوتا ہے سکون پکڑ قرار حاصل کرنا چین حاصل کرنا. تو ساری دنیا میں جتنا آدمی گلیمر بن جائے اور لگژری چیزوں میں لگ جائے عیاشی بدماشی فحاشی میں چلا جائے مزہ آئے گا لیکن سکون بولو بھائی اطمینان. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان لائے ان کے دلوں کا چین سکون اطمینان وہ اللہ نے کس میں رکھا ہے. آپ ذکر سے پہلے اپنی کیفیت دیکھیے ذکر کے بعد دیکھیے جتنا ڈپریشن جتنا ٹینشن ہے جتنا غم ہے تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں یکسوئی سے ایک کونے میں بیٹھ سب ریلیز ہو جائے سب ختم ہو جائے اور تو سکون ہو جائے. جو چوتھا مطلب ولیہا ہے اللہ رب العزت کا نام لینے میں سکون ہے قرار ہے. پانچواں مطلب لفظ الہ کا یہ عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی آدمی گھبرا جاتا ہے پناہ حاصل کرتا ہے تو الہ ولہ کہتا ہے یعنی اپنا خوف زدہ ہو تو آدمی خوف میں جیسے آدمی بیمار ہو جائے مرنے کے قریب ہو پریشان ہو تو کس کو پکارتا ہے؟
اور کس کی پناہ جائے امن ملتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ اللہ، اس نے بولا۔ ساتواں اور آخری مطلب یہ ہے کہ ولا عربی زبان میں کہتے ہیں جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں پر فریبتا ہو اور ماں کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الہل فصیل بامہ، کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ رہا ہے۔ تو انسان جب ساری دنیا سے پریشان ہو جاتا ہے، اپنے کیا پرائے کیا سبھی دسنے والے سب دستے رہتے ہیں، تو آدمی بے قرار ہو کر جس کے قریب جا کے لپٹتا ہے اور جس کی آغوش میں جاتا ہے وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ سپیروں نے یہ کہہ کر سانپ کا کھیل بند کر لیا کہ انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی، جب سانپ پہ ڈسنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں موقع ملتا ہے آدمی ڈس لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو الہ کے یہ 7 مطالب ہو گئے۔ الہ واحد یعنی کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ کیا بات تھی محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان شروع فرماتے تھے، فجر کا بیان کرتے تھے، سال والے علماء میں بیان کرتے تھے، مغرب کا بیان کرتے تھے، ٹٹو الیار کے رہنے والے، ٹٹو الیار کے رہنے والے، سندھ کے رہنے والے، بخاری شریف پڑھانے والے اور رائے منتقل ساری زندگی لگا اپنی قبر بھی وہاں کرنا۔ تو فرماتے تھے جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا، جو ہوگا، کس سے؟ سارا بیان ایک دن سنتے۔ اب تک جو کچھ ہوا کس سے ہوا؟ جو ہو رہا کس سے ہو رہا اور جو ہوگا اللہ سے۔ یہی کہتے تھے اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ حدیثوں میں دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنا تعلق، اپنی محبت دے دے۔ کس کس چیز کی محبت دل میں ہے؟ ایک نہیں ہے تو خالق کائنات کی محبت، جس نے سب کچھ مجھے دیا ہے، میں اس کے سامنے دست سوالی پھیلا کر مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لیے بولو بھائی ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس۔ آدمی دعا میں لگ جاتا ہے، لوگ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دعا مانگتے ہیں اور 2 منٹ کے بعد دعا ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ میں اپنی محبت، اپنا تعلق اور مناجات کی حلاوت سے الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے، ان کے اندر 2 بیماریاں ہیں۔ قلوبہم منکرۃ، وہ انکار کرنے والے ہیں، وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو جو 2 چیزیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ ہر چیز میں کہنا میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں وہ شریعت مانوں گا نعوذ باللہ جو میری عقل میں آئے گی۔ رائے کے مقیم تھے مولانا افضل صاحب رحیمیہ خان، علماء کے ذمہ دار، وہ فرماتے تھے آدمی طبیعت پر چلتا رہتا ہے اور جب علماء کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جا کے ریسرچ کر اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شریعت پہ نہیں چل رہا تھا بلکہ طبیعت پہ چل رہا تھا۔ کتنے لوگ یہ طبیعت پہ چلتے رہتے سمجھتے ہیں شریعت پہ چل رہا ہے، تو طبیعت اور چیز ہے، شریعت اور چیز۔ تو آدمی کئی طبیعت پر چلتے چلتے دھوکے میں نہ آ جائے کہ میں قرآن حدیث پہ چل رہا ہوں، اس کو قرآن حدیث میں وہی نظر آتا ہے جو طبیعت میں آتا ہے، کہ طبیعت میں شریعت نہ ہو۔ تو انکار کرنا اور دوسری چیزیں تکبر کرنا، حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہوا جنت میں داخل نہیں۔ صحابہ کہنے لگے، فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن، نعله حسن، مركبه حسن، شعره حسن۔ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے بال اچھے ہوں، میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں، حکم بھی ہے جس کو بال رکھنے کا شوق ہو، من کان لہ شعر فلیکرمہ، تو اس کا اکرام کر۔ اکرام کا مطلب ہے کہ اس میں سے جمعے نہ آئے، اسمیل نہ آئے، اور اس کو دھوئے، اس پہ تیل ڈالے،
اور اس کی کنگھی کرے، پھر سنت کے مطابق بال رکھے، تو بتاؤ یہ بکرا ہے، یہ لما ہے، یہ جمعہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تین چیزیں کیا ہے میرے دوستوں؟ بکرا، لما، جمعہ۔ ایک تو کل جمعہ پڑھا تھا، اردو بھی کہتا جمعہ پڑھ لیا۔ عربی میں بالوں کی تین قسمیں، کان تک، کانوں کی نو تک اور کندھے تک، ان بالوں کو کہتے ہیں بلج، یعنی بکرا، لما اور جمعہ۔ تینوں قسم کے بال رکھیں، لیکن بالوں میں اعتدال رکھیں، اس کی کنگھی کرے، اچھا سا تیل لگائے اور اس کو مسجد میں گرنے سے یا جگہ جگہ اس کو ڈالنے سے بچے۔ ایسے بال رکھیں جو مردوں کے ہو، پیچھے سے عورت نظر نہ آئے کہ تو عورت جا رہی ہے، چٹیاں ایسی بنی ہوئی اور آگے دیکھے تو مرد ایسا۔ تو فرمایا کہ ہمیں تو بال بھی اچھے ہونے چاہیے، یہ بھی ہم پسند کرتے ہیں، کپڑے بھی اچھے ہوں، ملبس حسن، نعل و جوتے بھی اچھے ہوں، یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں مال ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے؟ بازار میں بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، مطلب یہ کیا کام؟ اور اس کے پاس یہ تو غریب غربا ہے، اس کے پاس کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، باغات ہونی چاہیے، حتی تخرج لنا من الارض ينبوعا، آپ ہمارے سامنے پانی کے چشمے جاری کریں۔ آپ کے پاس انگور کے باغات اور اس کے بعد سما کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ایسا کریں کہ آسمان سے کاغذ کا ٹکڑا ہمارے پر ڈال دیں۔ یہ تکبر کی بات ہے، یہ باتیں کیا ہے؟ تکبر کی بات ہے۔ اور تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اتنے شیطان تھے کیا کہتے تھے؟ یا تو تم اللہ کو بلا کے لے آؤ، فرشتوں کو بھی سارا قبیلہ نیچے لے آؤ، اور یقول لک بیت من زخرف، یا سونے کی ایک کوٹھی بناؤ، اس میں چھت سے لے کے زمین تک دیواروں تک ہر چیز سونے کی اور چاندی بھی نہ ہو، اور ترقى فی السماء، یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے آپ بتا دو؟ تو متکبرین کہتے تھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُسُولِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر ہمارے سامنے کتاب لے کر آنا، بیچ میں پردے نہیں آنے چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، تم نے مجھے رب سمجھ رکھا ہے؟ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں تو بشر ہوں، بشر، میں نوری نہیں ہوں۔ کہتے ہیں وہ دیوبندی ہے نا، اس لیے بشر بشر۔ قرآن میں ہے بنی اسرائیل 15ویں پارے، میرا پروردگار پاک ہے، هَلْ كُنتُ میں نہیں ہوں إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، مگر کون؟ بشر ہوں، بشر، انسان کو اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ تو تکبر کی بیماری آج بھی موجود ہے، آج بھی۔ وہ کیسے؟ کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، اس کے سامنے کوئی کسان آئے کھیتی باڑی کرنے والا، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں۔ کارخانے دار کے سامنے کوئی مزدور آئے، اس کی اگنور کرتا ہے، سنی انسنی کرتا ہے، پہلے تو کہیں بھی نہیں آنے دیتے۔ اسی طریقے سے کوئی سیٹ ہے، بوس ہے، بڑا آدمی ہے، تو وہ جو اپنے سے کمتر آدمی اس کو حقیر سمجھتا ہے، غربت کی وجہ سے تکبر، خاندان کی وجہ سے یہ تکبر ہے، حسب نسب کی وجہ سے یہ تکبر ہے، یا مجھ سے مال میں کم ہے یہ تکبر ہے، جس جیسا اسٹیٹس نہیں، اس کو پروٹوکول ایسا نہیں ملا جیسے مجھے ملا ہے، اس کی گیدرنگ میں نیچ قسم کے لوگ ہیں، میرے جیسے ہائی فائی لوگ نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ آج بھی تکبر، آج بھی مالدار غریب سے دوستی کرنا بلکہ اس کو سلام کرنا کیا سمجھتا ہے؟ معیوب سمجھتا ہے۔ اور اگر مالدار کو مالدار ملے گا تو دو ہاتھ سے بائیں تو وہاں لگے گا۔ تکبر اساسین راخار کر بزندان لعنت گرفتار۔ معالم العرفان کے دروس قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے
تو عبادت پر اس کو متوجہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار پر متوجہ کرتے ہیں، دعاؤں میں لگا، لیکن اس کے اندر سے رضائی کو، کوئی بات کو بھی ختم کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں جو چیز ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ تکبر ہے، سب سے آخر میں۔ یہ مثال لکھی ہے، اگر کسی کو کہے کہ اس سوئی کے ذریعے آپ پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دیں تو ایک وقت ایسا آئے گا پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، لیکن یہ کہا ہے کہ بالکل کھرچ کے تکبر اس کے اندر سے ختم ہو گیا، محال استو خیال استو جنون است، یہ پاگل پنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تکبر سے ہماری بات ہو۔ تو صحابی نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ میں بطور الحق کے حق کو ٹھکرا دینا، غریب آدمی ہے اس لیے اس کو حقیر سمجھ کے سچی بات کو نہیں مانتا۔ پنجاب میں تو کس ہے، پشتو میں کسوک دے ہم کون ہے، مطلب پریشان تو کر دیتے بندے کو، ایسی حقارت سے بولتے تو کون ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو تکبر ہے بطور الحق کے حق کو ٹھکرا دینا، تو ہم ناس اور لوگوں کو کیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، نہیں سمجھنا۔ یہ دو نشانیاں آپ نے اسلام میں لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ایک روایت میں بھی لکھی تکبر کے بارے میں، ایک صحابہ علیہ السلام کے پاس آئے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بہت میلے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم کپڑوں کو دھو لے، اپنے بالوں کو دھو لے، غریب ہے فقیر ہے، اس نے کہا نہیں میری بڑی بھیڑ بکریاں ہیں، میرے نوکر چاکر ہیں، تو یہ کیا ہے، کیا یہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں؟ فرمایا اللہ نے جب تجھے نعمت دی ہے، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علیہ، اللہ پاک کی چاہت یہ ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں اس کا اثر تو ظاہر ہو۔ تو ہم تو تیرے لیے چندہ کرنے والے تھے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتا نوکر چاکر ہے، میں بڑا مالدار ہوں، تو یہ حال کرنا رہتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا وہ کمان ہے، فقہ کی کتابوں میں، مفتیوں نے فتاوی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جیسے عالمگیری ہے اور در مختار ہے، تاتا خانیہ ہے، کہ ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا کہ ان کپڑوں میں تقریب میں جاتے ہوئے شرم آئے، بڑی شرٹ کے کپڑے پہن کے ولیمے میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے نماز مقبول تحریم ہو جائے، یہ آدھا ضروری ہے۔ تو تکبر کی بات ختم ہو گئی۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، آیت نمبر 23 میں بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بہت خوب جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتا ہے، یعنی کون اخلاص سے کام کر رہا ہے اور کون پبلسٹی کے لیے، واہ واہ کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، کون جانتا ہے؟ اس میں تکبر ہے، اس میں تواضع ہے، کون جانتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عباد اللہ تواضعوا، تواضع پیدا کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے بچھ جاؤ اور ان کے ہمدرد بن جاؤ، لا یبغی بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر سرکشی نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے یا مخلص ہے۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں فقیر ہوں، پر تقصیر ہوں، حقیر ہوں، الفاظ تو ہیں تواضع کے، لیکن اگر آپ اس کو فقیر صاحب کہہ کے بولے فقیر بھائی ادھر آنا، تو کیا خیال ہے؟ آپ کو چائے پلائے گا، ڈانٹ پلائے گا، ڈانٹ تو مطلب کہ فقیر کا۔ تو تواضع کے الفاظ اور چیز ہے، اور میں بندہ ناچیز، حالانکہ بہت بڑی ہے چیز، لیکن کہتے ہیں بندہ ناچیز۔ تو تواضع اور چیز ہے، وہ آدمی کے ملنے ملانے سے، بات چیت کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کا انعام بتایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے ملنساری اختیار کرے اور بچھنا سیکھ جائے گا، مطلب اپنے آپ کو مٹا ہوا سب، کہتے تبلیغ والوں کی ناک نہیں، وہی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے۔
میں ناک نہیں، ناک کا مسئلہ بنایا وہ تبدیل نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچائی پر بلندی رتبہ عطا کرے گا. اپن تکبر مزہ، اور جو اپنے آپ کو بڑا کہلوائے گا کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ من تجبر تکبر، جو اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کی کوشش کرے، ایسی حرکتیں کرے، تو سمجھو وہ متکبر ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں. 25واں پارہ اس کو الہی مکتوب کہتے ہیں، آخری سورت ہے سورت جاسیہ، اس کی آخری آیت ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں بڑائی کس کے لیے روا ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہی کے لیے. ضمیر جب پہلے آ جاتی ہے تو وہ خصوصیت بتاتی ہے. وَلَهُ پہلے آیا کبریا بعد میں. شہید اسلام پھر الحدیث بنوے کاموں کے شہید رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یوسف بہاری شہید رحمت، کئی کتابوں کی مصنف رائٹر ہے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ حدیث قدسی آپ علیہ السلام روایت کریں، اللہ پاک کا فرمان پیش کریں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. کبریائی میری اوپر کی چادر ہے، عظمت میری نیچے کی چادر ہے. من نازعنی قصبتہ، جس نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی اپنے آپ کو بڑا ثابت، قسم تو کہ اس کی گردن توڑ کے رکھے. کہ حضرت کے الفاظ اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں. آیت نمبر 24 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان کفار سے پوچھا جاتا کیا نازل کیا تمہارے پروردگار نے، قالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے تھے کہ یہ پرانے زمانے کے ناول ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، اور اس کو اسٹوری سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ قصے ہیں کہانیاں ہیں. بلکہ کہتے تھے تم قرآن کی کہانیاں سنتے ہو، میں تمہیں رستم کی کہانیاں لا کے سناؤں، کیسے بتاؤں، اسود فریاد کی قصے سناؤں، میں ان کو چھوڑ دو. اساطیر اسطورۃ کی جمع ہے، قصے کہانیوں کو کہتے ہیں. تو قرآن کریم کو یہ رسمی مذہب سمجھتے تھے، آج بھی یہود و نصارہ ہی سمجھتے. اب یورپ کا سروے کریں، امریکہ کا سروے کریں، اور پوری دنیا میں جتنے گریجویٹ یہود و نصارہ ہیں ان سے بیٹھک کریں، تو بیٹھک کے بعد قرآن کریم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسمی قرآن ہے، نعوذ باللہ، ایک رسمی مذہب ہے. حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، حقیقت وہ جو آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کیا پڑھتے ہو، وہ دنیا پڑھتے ہیں، اور دنیا پڑھ کے اس کو سمجھتے کہ بڑا آدمی اور صاحب کمال بن گیا. تو دنیا پڑھ کے کوئی صاحب کمال سمجھے تو وہ کمال ہے یا زوالی زوال ہے؟ اور بھائی زوالی زوال. اساطیر الاولین، آج بھی جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دین ایمان عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور آخرت میں. جو لوگ اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، نماز کے اذان سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت میں، ذکر میں، قرآن میں، دعاؤں میں، خصوصی ملاقاتوں میں، اور مسلمانوں کے حال احوال لینے میں، ان کو تبلیغ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، محاسبے کا دن ان کے سامنے ہے. اور جتنے متکبر ہیں وہ کیا کہتے ہیں پنجاب میں ہم کو گلہ ہی گلہ ہے، گلہ ہی گلہ، باتیں ہی باتیں ہیں، اور کوئی ان کے پاس حقیقت نہیں ہے. وہ اس طرح کر کے بالکل متوجہ نہیں، وہ کبھی کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. قرآن کریم میں لیتدبروا آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کی کتاب ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، 26واں پارہ سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے؟ آخری آیت لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ یہ اٹھائیں ان کے بوجھوں کو پورا پورا روز محشر کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ کو بھی یضلونہم بغیر علم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم.
جو آدمی، حدیث شریف میں فرمایا من سن سنۃ سیئۃ علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. جو آدمی کسی بھی جگہ کا پیشوا سے کو نہیں کہتے جو امام اللہ اکبر کے نماز پڑھتا ہے، جس کی بات لوگ لیتے ہیں، جس کو لیڈر کہتے ہیں، اور وہ کسی کو غلط کام پہ لگا دے گا، تو جتنے لوگ غلط کام پہ لگیں گے سب کے گناہوں کا بوجھ اس کے امام کے، پیشوا کے، لیڈر کے ماتھے پر، کندھے پر رہے گا. اس لیے فرمایا قیامت تک جتنے کلر ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور آتے ہیں، سب کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے کھاتے میں اللہ پاک جمع کر. یہ حدیث شریف ہے. اور جتنے لوگ گزشتہ امتوں میں نیکیاں کرتے تھے ان کی ہر نیکی کا اجر انبیاء علیہ السلام کے نامۂ اعمال میں. یہ آخری امت مرحومہ یہ جتنی نیکیاں کریں گی، شفیع المذنبین، جیش الانبیاء والمرسلین سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامۂ اعمال میں تو نیکی جاری کرتے جائیں گے، نیکی چلتی رہے گی، ملتی رہے گی. برائی کا کام شروع کرتے چلے گئے، برائی کرتے. یہی بیٹھتے تھے بھائی شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہر عمل میں آگے درس قرآن میں آگے، جمعے میں آگے، اثر کے بعد بیان، فضائل اعمال میں، خصوصی گشت میں، مشورے میں، جناب عمومی گشت میں، مدری مسجد میں، اجتماعات میں، رائبٹ میں، چلے میں، ہر جگہ آگے ہوتے. کئی لوگوں کو لگا کے چلے گئے. تو کیا خیال ہے ملے گا نہیں ملے گا؟ ملتا ہے. اتنی بڑی جنت ملے گی آپ کی سوچ نہیں. تو جو لوگ کسی کو غلط راستے پر لگا کے جائیں، جو یضلونہم، جو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، تو وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اپنے کس کو کس راستے پر لگائیں. آپ بھی کسی نہ کسی جگہ آپ کو پیٹ کرتا ہی ہے. اس کا کام صحیح راستے پر لگائے گا، غلط راستے پر لگائے گا. اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ صحیح راستے پر لگائیں. تو ماہانہ یا سالانہ، روزانہ، نہ ماہانہ نہ سالانہ، نیک راستے پر لوگوں کو لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ ساء ما یزرون. خبردار سن لو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ دوسرے لوگوں کا اٹھائیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ رب العزت اور سب کی الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أعمالي خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل في حظا لغيرك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واسترنا بسترك الجميل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. رحمة الله.